رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. ثنا منیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں اس پلیٹ فارم کو اتنی خوشی ہے کہ آج اتنے زیادہ اصرار کے بعد وہ اپنی مصروفیت میں سے چند لمحے ہمارے پاس نکال کر آئیں. ثنا منیر صاحبہ کیا سمجھتی ہیں زندگی میں کامیابی مل گئی یا ابھی اور کامیابیاں حاصل کرنی ہیں؟ آئی تھنک نو ون از پرفیکٹ. اور ہم جب یہ کہتے ہیں نا ہم نے سب کچھ اچیو کرے وہ آپ غلط کرتے ہیں. پھر آئی تھنک ہم نے کبھی کچھ اچیو نہیں کیا. ہمیشہ انسان گرو کرتا ہے, انسان ہمیشہ ایوالو کرتا ہے. تو میں تو سمجھتی ہوں ادھر اٹس اے جرنی, اٹس ناٹ سم الٹیمیٹ سارٹ آف ڈیسٹینیشن. اچھا, ابھی اور سفر ہے. سفر تو لائف تو جرنی ہے نا پورا. تو جرنی میں کوئی چیزیں سفر چیلنجز. سفر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک سفر ہوتا ہے سفر کرنا, ایک ہوتا ہے سفر برداشت کرنا. تو آپ سفر کر رہی ہیں یا حالات کا مقابلہ بھی کر رہی ہیں؟ دونوں چیزیں آپ کو پتہ ہے, دونوں چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اور جب اسپیسیفک جب آپ پاکستان کی بات کریں گے تو ہم کو آپ کو ہر چیز یہاں تو پھر حالات بھی جب ایسے ہوں تو پھر چیلنجز بھی لائف میں ہوں تو پھر آپ کا تو یہ جرنی تو ہے, یہ اٹس اے ایک جرنی. عام لڑکی کو, کیونکہ یہ بات جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ بہت اہم بات ہے, ایک عام لڑکی پاکستانی معاشرے میں کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے. ماشاءاللہ آپ نے جس طرح کامیابیاں حاصل کی اور بڑی ترقی کی منازل طے کی, ایک عام لڑکی کو کامیاب ہونے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ان کے جیسے بڑی اچھی بات ہے ایک گھر کا ماحول ہونا چاہیے کہ بچے کو پیرنٹس ایک انڈیویجول اٹینشن دیں اور اچھا ماحول گھر کا کریٹ کریں, پازیٹیو انوائرمنٹ. پھر بچے کی مطلب تعلیم پہ فوکس کریں, اس کی تربیت کے اوپر فوکس کریں اور پھر اس کو کہیں فوکسڈ اٹینشن دیں بچے کو. اور بچے کو اس طرح ٹریٹ کریں کہ ٹرین کریں کہ آگے جا کے اس نے کچھ بننا ہے. بچوں کو موٹیویٹ کریں, پیرنٹس انسپائر کریں. مطلب اٹس ناٹ اونلی پیرنٹس, اس کے دوست اچھے ہوں, اس کے ٹیچرز اچھے ہوں, سب ماحول آگے اچھا ہو, پھر تو ڈیفینیٹلی کامیابی ملتی ہے. جب بندے کے اندر جب لوگ اچھے اس کے ساتھ دیں گے, اس کو سپورٹ کریں گے. معاشرہ ڈسٹرب نہیں کرتا ہے؟ معاشرہ کیوں ڈسٹرب کرے گا؟ بچے میں آپ اتنا کانفیڈنس ڈال دیں کہ وہ معاشرے کو فیس کریں نا. تو دیکھیں یہ اتنی معاشرے سے کانفیڈنس بچہ, تو آپ کیا سمجھتی ہیں معاشرے سے بچہ بنتا ہے یا بچے سے معاشرہ بنتا ہے؟ دیکھیں بچہ جو ہوتا ہے جب گھر میں جب پیدا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کی جو انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے پہلے. جب گھر سے باہر نکلتا جا رہا ہے ماں کی تربیت ہوتی ہے, ماں باپ ہوتے ہیں, پھر اسکول آ جائے, تعلیم و تربیت شروع ہو جاتی ہے, ٹیچرز آتے ہیں. تو یہی ماحول, یہی تو لوگ ہوتے ہیں جو انیشلی اس کے ساتھ ہوتے ہیں. جب بچے کی بیس جب اچھی بنے گی, جب شور پہ بندہ کامیاب بھی آگے ہوگا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ آگے پھر کمپنی اچھی رکھے, آگے لوگ جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. مطلب دوست وہ بنے جو اس بچے کو انسپائر کریں, اس کو موٹیویٹ کریں. اس میں لک بھی شامل ہے؟ میرا نہیں خیال اللہ کیسی شامل ہے. آپ کی محنت سے سب کچھ؟ میرا خیال سے جب آپ محنت کریں خود بخود اللہ تعالیٰ راستے کریٹ کر لیتا ہے. اس میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے؟ جی اخلاص کا ہونا ڈیفینیٹلی اخلاص کے اگر ساتھ. ایک عام بچہ چاہتا ہے کہ میں بہت کامیابیاں حاصل کروں, اس کو کن کن پیشنس یا کس کس جذبے کے تحت چلنا پڑے گا؟ دیکھیں اگر بچہ بہت چھوٹا ہے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے پہلے اپنی بیس سے ہی سٹارٹ کرے گا, اس کی اپنی ایجوکیشن, ٹھیک ہے. پھر ہاؤ ہی کانسنٹریٹ, اگر اس کو ایشوز ہیں تو اس کے ساتھ جو اس کی فیملی ہے یا اس کے اساتذہ ہیں وہ اس کو ہیلپ کریں ان کے ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے, اس کے پرابلم کو سمجھیں. تو ڈیفینیٹلی جب وہ ان چیزوں سے گزرے گا, جب اس کے مسائل اس کو سپورٹ ملے گی تو ڈیفینیٹلی جب آگے جائے گا تو کامیاب ہوگا وہ. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو جب ڈسکریج کرتے ہیں اور جب اس کو ڈی ٹریک کرتے ہیں تو پھر انسان پھر ڈیفینیٹلی ڈیویٹ بھی ہو جاتا ہے. آپ کا ادارہ بچوں کی ایسی کیسی گرومنگ کرتا ہے کہ وہ معاشرے میں پنپ سکے, معاشرے کا مقابلہ کر سکے, یا جب آپ کا بچہ عام بچوں کی نسبت معاشرے میں آتا ہے تو کیا ایس او ایس کا نام روشن کرتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ کرتے ہیں بہت. یہ میں نہیں کہتی کہ 100% ایسا ہو جاتا ہے. دیکھیں اس ملک میں رہتے ہوئے بہت سے چیلنجز بھی ہوتے ہیں جو بچوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ ہی چلنا ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہم اتنا کانفیڈنس دے چکے ہوتے ہیں, اتنی ان کو توجہ ہر بچے کے ہم نے پلان ہوتا ہے کہ جی یہ بڑا ہو, جو کہتے ہیں کہ جی میں بڑا ہو کے یہ بنوں گا, یہ کروں گا, تو اس کے مطابق ہم ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. تو بچے جو تو سارے بچے اچھے نکل آتے ہیں؟ نہیں, میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ نہیں 100% تو ایسا نہیں ہوتا نا کہ سارے ہی کوئی اچیو کر لیں. کوئی ذرا بیچارے دماغی قابلیت کی اس سے لحاظ سے پیچھے ہوتے ہیں, کہیں نہیں کر پاتے, تو ان کی مطابق, ان کی قابلیت کے مطابق جتنا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا پوٹینشیل ہے, اس کے مطابق اس بچے کو لیا جاتا ہے نا, کہ کوئی اسکل دے دیا تاکہ وہ عزت سے اپنی روٹی کما سکے. یہ نہ ہو کہ اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. پاکستان میں کتنے عرصے سے آپ کا یہ ادارہ کام کر رہا ہے؟ جی 50 سال ہونے والے. 50 سال میں ایسی کون سی مشہور شخصیات اس ادارے نے پیدا کی جنہوں نے ایس او ایس کا نام روشن کیا؟
دیکھیں اس طرح مشہور شخصیات تو اس طرح نہیں، لیکن کامیاب شخصیات، ہاں کامیاب بہت سے ایسے بچے ہیں جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں. میں نے بتایا نا کہ جنہوں نے UET سے انجینئرنگ کی ہے وہ بچے انجینئرنگ میں باہر چلے گئے، یہ NCA سے پڑھ کے آرکیٹیکٹ بنی باہر چلی گئی. تو بہت سے فوج میں کتنے بچے ہیں، ایئر فورس میں کتنے بچے ہیں. تو یہ ان کی ہماری کامیابی ہے کہ لڑکیاں جو ہیں لیکچرز بن گئیں، کالجز میں پڑھا رہی ہیں یا اسکولز میں پڑھا رہی ہیں، ڈاکٹرز بن گئیں، آرٹسٹ بن گئیں. تو بہت سے ایسے بچے ہیں جو who have done very well in life. ایجوکیشن سسٹم کیسا آپ نے اسٹرکچر کیا ہوا ہے؟ دیکھیں جی ہمارا جس طرح عام اسکول ہوتے ہیں، گورنمنٹ اسکول سے کافی بہتر ہے ہمارا اسٹینڈرڈ. اور جو اسکول ہے ہمارے ان میں بڑی اچھی ہم کوالیفائڈ ٹیچرز ہوتی ہیں، میٹرک تک ہوتا ہے اور بہت اچھی ان کی ایجوکیشن بھی ہوتی ہے. پھر اپنے میرٹ پہ وہ ڈفرینٹ کالجز میں جاتے ہیں، کمپیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. ہمارے بچے اسکالرشپ لے کے باہر بھی گئے ہوئے ہیں، باہر بھی پڑھ رہے ہیں، امریکہ میں ادھر ادھر ملکوں میں بھی پڑھ رہے ہیں. تو ایک بچہ آپ کے ادارے میں سے کامیابیاں حاصل کرتا ہے، ایجوکیشن فری، ہر چیز فری. آپ نے کچھ حدود و قیود یعنی بعد میں لگائی ہوئی ہیں کہ پڑھنے کے بعد آپ نے ہمارے ادارے کے لیے یہ کام کرنے ہیں، یا آزاد ہو جاتا ہے بچہ، یا آپ کا پارٹ رہتا ہے؟ دیکھیں ہمارا پارٹ اس لیے رہتا ہے کہ ہم نے اس کی جو ہے نا روٹس ہمارے ساتھ ہوتی ہیں کہ جہاں آپ جو کامیاب بچے ہیں ہر سال ہماری ری یونین ہوتی ہے. اچھا ہاں تو ہر سال بچے انوائٹ کرتے ہیں آپ؟ ہاں جی، ہر سال لڑکے لڑکیاں اپنے میاں کو شوہروں کے ساتھ. کتنی گیدرنگ ہو جاتی ہے؟ کافی بڑی گیدرنگ ہر ولیج میں ہوتی ہے نا. اچھا ہر ولیج میں؟ ہاں اپنے اپنے ولیج میں. نہیں کوئی سینٹرل نہیں کرواتے؟ نہیں سینٹرل نہیں، جس ولیج میں انہوں نے پرورش پائی ہے، جہاں رہے ہیں، وہ اس ولیج کی ری یونین ہوتی ہے. اچھا تو اب بچے اتنے آ رہے ہوتے ہیں، میں حیران. تو ہر جگہ پہ پرائم منسٹر وغیرہ چلے جاتے ہیں، یا جب آپ بلاتے ہیں مین جب ایک فنکشن ہوتا ہے، یا آپ اس علاقے کے ہی کسی بندے کو بلا کے تو ان کو پذیرائی دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نہیں پذیرائی تو وہ ان کو دیکھیں جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں نا تو وہ اس گھر میں اپنے بیوی بچوں کو لے جانا چاہتا ہے کہ جہاں اس کی پرورش اس نے پائی تھی، کہ یہ میرا گھر تھا، میں اس کمرے میں سوتا تھا، یہاں میں کھیلتا تھا، یہ میں کرتا تھا. کمروں کے نمبر دیے ہوئے ہیں یا کوئی نام؟ ہاؤس نمبر. اچھا ہاں ہاؤس نمبر. کیسے ہاؤس نمبر؟ 1 2 3 4 اس طرح ہاؤس نمبر ہے. اچھا. اور جو ہاؤس ہے وہ کمپلیٹ ہاؤس ہے. 2 بیڈ رومز ہیں، مدر کا کمرہ الگ ہے، واش رومز ہیں، کچن ہے. ہر گھر کا کچن انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کوئی سینٹرل کوکنگ ہے. ہر گھر میں ماں اپنا کھانا گھر میں بناتی ہے. بچے اپنے کام خود بھی کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. ہم نے ان کو ان کے فیوچر کے لیے ان کو تیار کرنا ہوتا ہے. تو لڑکیوں اپنے ماں کا ہاتھ بٹاتی ہیں، لڑکے بھی کرتے ہیں. اور جو ہوتا ہے کہ جو 12 سال کا بچہ ہوتا ہے نا لڑکے، ہم ان کو جب الگ ایک گھر میں رکھتے ہیں بوائز ہاؤس، تو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے پھر کہ وہ چائے بنانا بھی سیکھیں، وہ کوئی کام زندگی کا کہ جی اپنے کپڑے بھی استری کرو، واشنگ مشین میں اپنے کپڑے بھی خود دھو، یہ کرو. تو ان کو زندگی کے لیے فیوچر کے لیے تیار کرتے ہیں. باہر جائیں تو سارے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں، تو ہم ان کو تیار کر کے بھیجتے ہیں یوتھ ہوم میں کہ ان کو، حالانکہ ہر چیز وہاں بھی فیسلٹی ہے لیکن ان کو ہم تیار کر کے بھیجتے ہیں. یعنی کہ انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے نا بچوں کو تاکہ آگے جا کے سروائیو کر سکیں. آگے یہ چیلنجز ہوتے ہیں تو زندگی کا مقابلہ اتنا کمپٹیشن ہے تو وہ کیسے ہوگا اگر ہم نے ان کو تیار نہ کیا ہو. تو لڑکیاں بھی اور یہ بھی ہم تیار کر کے بھیجتے ہیں کہ جی تاکہ ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکیں اور کامیاب زندگی گزار سکیں. ثنا منیر لگتا نہیں یہ جو انوائرمنٹ بتائی جا رہی ہے، جو بچوں کا ماحول بتایا جا رہا ہے، یہ الگ ہی دنیا ہے. کیا فیلنگ آپ کو؟ کیا فیلنگ؟ مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے سن کے جس طریقے سے انہوں نے مطلب بتایا ہے. سچویشن میں ایک اسپرچوئل فیلنگ فیل ہوئی ہے. اسپرچوئل بھی ہے، اور پھر دیکھیں نا جب آپ ایک اچھی نیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے لیے راستے بنا دیتا ہے. آپ دیکھیں نا جس طریقے سے یہ اپلفٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کو، جو انڈر پریولیج بچے ہیں، آرفنز ہیں، ان کے پاس آ رہے ہیں اور جس طریقے سے اس کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور ایک اچھا شہری بنا رہے ہیں، اور وہی شہری پاکستان میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک یہ سن کے بہت خوشی بھی ہوتی ہے. اور آئی ایم شیور کہ اس اگر ماڈل کے اوپر اگر سب چل رہے ہیں تو باقی بھی آرگنائزیشن اگر اس طرح چلیں اسی سیٹ اپ کو لے کے، تو ڈیفینیٹلی ہمارے میں سمجھتی ہوں کہ مطلب پاکستان بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے. لیکن یہی بات ہے کہ ایجوکیشن جو ہے نا پھر بھی اسٹل وی آر سو مینی این جی اوز ان پلیس ہیں، گورنمنٹ کے اسکول، اس کے باوجود بھی ہم بھی لٹریسی ریٹ کم ہے پاکستان میں بچوں کا. اینڈ دیٹ نیڈس ٹو بی 100% بائی 2030. ڈیفینیٹلی حکومت بھی بہت کام کر رہی ہے، بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر اور این جی اوز بھی مطلب اس کے ساتھ ساتھ کام کر رہی ہیں کہ 2030 تک 100% لٹریسی ریٹ ہو جائے. سو بٹ یہی ہے کہ ہر کوئی کوشش کرے اپنی کیپیسٹی کے اندر. یہ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں، اور بھی این جی اوز ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان بھی کوشش کر رہی ہے، باقی اور لوگ بھی ہیں.
تو یہ سب کچھ مل کے ہوتا ہے. اٹس آل کولیبوریشن, اٹس آل ٹوٹل ایفرٹ. آپ بطور اینکر پرسن سمجھتی نہیں ہے کہ کئی جگہوں پہ ان ولیجز کا اور SOS کا پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو؟ یہی میں بات کر رہی ہوں, اصل چیز ہوتی ہے اویئرنیس بھی. نہیں, پھر اویئرنیس کم لوگوں کو لگ رہی ہے. اویئرنیس بھی کم لوگوں کو ہوتی ہے, آپ اس کی سمجھتی یہی ہیں بات اویئرنیس ہے. ہے لوگوں کو پورا؟ نہیں پورا نہیں ہے, لیکن اویئرنیس بالکل ہے, کیونکہ ہر صوبے میں SOS ولیج ہے. کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے کہ جہاں نہ ہو. اور ولیج یوتھ ہوم, اور پھر لوگ وزٹ کرتے ہیں جب گورنر اور CM اور یہ سب آ رہے ہوتے ہیں, تو پیپر میڈیا بھی کر رہا ہوتا ہے. نہیں دیکھیں, آئی ایم سوری, ہمیں تو میڈیا نے بڑا سپورٹ بھی کیا ہوا ہے. اب جیو کو دیکھ لیں, اور ہمیشہ ان کا وہ ہوتا یعنی مطمئن ہے ہاں میڈیا کی پبلسٹی سے آپ مطمئن ہیں؟ اپنے طور تک بالکل ہے جی, کہ میڈیا کرتا ہے آپ بڑا اچھا. سمجھتی ہیں کہ یہ اچھا کام میڈیا پہ ہو رہا ہے اور یہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا بتایا جا رہا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کیونکہ آپ تو میڈیا میں ہے نا. دیکھیں, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. ہمیشہ ہے, مطلب جیسے ان کی SOS کو پروموشن اس طرح باقی بھی چیزوں کو میڈیا پروموٹ کرتا ہے, تو میں کہتی ہوں ہمیں ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا چاہیے, تاکہ ہمارے جو 2030 کا ٹارگٹ ہے, جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, کوالٹی ایجوکیشن کے, لٹریسی ریٹ کے, وہ ہم اچیو کریں. کیونکہ اصل میں بات یہ کہ مطلب بچے جو ہوتے ہیں پڑھ لیتے ہیں لیکن بعد میں اسکول بھی چھوڑ لیتے ہیں. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کو مین اسٹریم میں لے کے آنا, اپنے چائلڈ کو ایجوکیٹ کرنا, تاکہ لٹریسی ریٹ بڑھے اور تاکہ ہم بھی کمپیٹ کریں آگے دنیا میں. مطلب جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان از 5th موسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ. اب اتنے بچے, اتنے کروڑوں کی آبادی میں, ہم یہ چاہتے ہیں سارے ہی اس مین اسٹریم میں آئیں. تو لیکن انفارچونیٹلی وہی بات, ابھی بھی کچھ بچے رہ جاتے ہیں کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں. جو پاورٹی کی وجہ سے یہ ہے, اور جو بچے زیادہ ہیں تو وہ اسی لیے ہے کہ لوگوں کو, جو آپ دیکھیے بہت زیادہ غریبی جہاں ہے نا, وہاں بچے بہت زیادہ ہیں, کیونکہ وہ ان کو چاہیے ارننگ ہینڈس. ان کا مطلب 5-6 بچے ہوں گے, سارے 6 سے 6 کمائیں گے. ان کے ذہن میں یہ مائنڈ سیٹ بھی ہے. پھر لوگ اصل میں سوچتے نہیں اس چیز کے بارے میں, پھر وہی سمجھتے ہیں کہ بڑا ہوگا تو ہمیں جلدی 5ویں پڑھ کے چھوڑ دے گا اسکول. یہ بڑا ڈرا بیک ہے کہ لوگ ڈراپ آؤٹس بہت ہو جاتے ہیں, بچے آؤٹ آف اسکول ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو بھی ڈیفینیٹلی جو ہے گورنمنٹ بھی چیک کر رہی ہے. تو گورنمنٹ نے بھی ریسنٹلی پنجاب میں کچھ 2-3 سال پہلے آفٹرنون اسکول پروگرام بھی لانچ کیا, تاکہ بچے جو مطلب 5ویں کے بعد چھوڑ دیتے وہ اسی اسکول میں 6th 7th 8th مڈل اسکول پڑھ لیں. تو یہ چیزیں بھی گورنمنٹ نے لانچ کی, اور اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ بہتری آ رہی ہے. ٹیچرس کو بہت وہ کہتے ہیں انسینٹیو دیے جا رہے ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں اٹس آل, سب کا ایفرٹ بہت میٹر کرتا ہے. ہر چھوٹی چھوٹی چیز, چاہے گورنمنٹ کرے یا پرائیویٹ سیکٹر کرے یا کوئی NGO کرے یا ہم اور آپ کسی کو ڈونیٹ کر دیں, تو یہ سب کی ہی وجہ سے سب کچھ ہو سکتا ہے. بچے روزے رکھتے ہیں. ہاں جی بالکل, الحمدللہ. اب ایک گھر میں آپ دیکھیں, چھوٹا سا گھر ہے, اچھا, تو اس میں جب سحری کے وقت اٹھتے ہیں تو سارا چھوٹا بھی اٹھ جاتا ہے کہ میں نے بھی روزہ رکھنا ہے. اچھا, چاہے آدھے دن کا رکھ لے. تراویح کا بھی اہتمام ہوتا ہے؟ ہاں جی الحمدللہ, تراویح کا بھی ہوتا ہے. مسجد, جی مسجد ہے, بچے نماز پڑھتے ہیں جا کے؟ جی بالکل, ہمارے ہر ولیج میں مسجد ہے. قاری صاحب آتے ہیں, قاریہ بچیوں کو پڑھانے آتی ہیں. تو بچے, یہ کیا ہے کہ اعتکاف میں بھی بچیاں بیٹھتی ہیں. تو ہمارا بڑا اس طرح کا ماحول ہے کہ یہاں پہ کچھ ہر دونوں چیزیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی ہم دین کو پیچھے, دین کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں, دین کی بڑی سپورٹ ہوتی ہے آپ کو. ان بچوں کی زندگی میں تو دین سے بڑی سپورٹ ہے. اگر یہی ہے نا کہ آج بھی ہمارے جمعے کو ہم صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں, تو بچے اتنی لگن سے, سارے بچے دوپٹے لپیٹے کے آ رہی ہوتی ہیں, تو اچھا لگتا ہے کہ ان کو کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ, سارا کچھ تو اس کے حکم سے ہی ہے. اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں چلتا. تو آپ نے اس سے مانگنا ہے, اس سے کنیکشن. میں انہیں کہتی ہوں بیٹا اپنے اللہ سے آنکھیں بند کرو, دعا اس سے مانگو. اچھا, دینے والا وہ نان مسلم کمیونٹی کے لیے بھی کچھ؟ ہاں جی بالکل. دیکھیں, بچہ از اے بچہ, آرفن از این آرفن. ہم نے کبھی ڈسکریمنیٹ نہیں کیا کہ جی یہ کرسچن ہے تو ہم نہیں لیں گے. عبادت کی جگہ دی ہوئی آپ نے؟ نہیں, عبادت کی جگہ اس طرح ہے کہ ان کی اکثر یہ ہوتا ہے کہ نرس کرسچن ہے, تو وہ پھر اپنے بچے کو, کیونکہ کم ہے نا, وہ مائنورٹی ہے نا, کم ہے نا, کچھ لوگ, کچھ بچے ہوتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ انتظام نہیں کر پاتے. جتنے بچے ہوں ان کو لے کے سنڈے کو چرچ چلی جاتی ہے. ہاں, ان کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ باہر اپنے بچوں کو چرچ لے جائیں, ان کی تربیت ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس لیول پر نہیں کر سکتے, کیونکہ اوبویسلی یہ مسلم ادارہ ہے, اور دے انڈرسٹینڈ. اور دیکھیے کہ کرسچنز کے لیے انہوں نے اپنے بڑے ادارے بنائے, ان کو ڈرٹ نہیں ہے, ان کو کمی نہیں ہے, ان کو واقعتاً ہی کمی نہیں ہے. یہ صرف ہمیں مسلمان اداروں میں کمی ہے, یہ بات آپ کی اس میں قابل. تو بالکل ہے. تو اس لیے ہم انہیں بتا دیتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم اس لیول پر نہیں کر سکیں گے, کیونکہ یہ مسلمان بچے میجورٹی مسلمز کی ہے.
تو اس کے مطابق ہی ہے، وہ اپنے آپ کو پھر اسی طرح ہی اڈیپٹ کر لیتے ہیں سارا. ایس ایس میں بچوں کا رمضان کیسے گزرتا ہے، اس کے بارے میں بھی الماس بٹ صاحبہ سے بات کریں گے. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.